شریعت میں وراثت کو جلد تقسیم کرنے کا حکم ہے، تو اس کے کیا آداب ہیں؟ کس طریقے سے سوال کیا جائے وراثت کو تقسیم کرنے کے بارے میں؟ کیونکہ ہر کوئی ہچکچا رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سوال کرے گا تو دوسرے بھائی بہن اس کو یہ بولیں گے کہ اس کو دیکھیں مال کی جلدی ہے۔ کہ وراثت دیکھیے اس مال میں جاری ہوتی ہے کہ جو کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے وقت جو کچھ اس کی جائیداد ہے، جو کچھ اس کی ملکیت میں ہے، اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ دو چیزیں ناجائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی ایک مکان ہے، ایک ہی بیٹے کو دے دیا، ایک ہی بیٹی کو دیا، باقی سب کو محروم کر دیا، بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ فرق نہ رکھیں، ایک کو 1 کروڑ روپے دے دیے، ایک کو 10 لاکھ دے دیے، تو اتنا فرق جو ہے نا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ جتنا زیادہ فرق رکھیں گے تو اولاد کے دل میں کیا ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہوں کہ بھائی سارے ہی تقسیم کر دیا۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ بعض اولاد کو تو خیال بھی نہیں اپنے والدین کا، احسان فراموش ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عدین الہی، اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید۔ آج کچھ ہمارے پاس مسائل ہیں اور بہت قیمتی اور بہت اہم مسائل ہیں، اور بدقسمتی سے آج کل کے معاشرے میں لوگوں کو اس کا علم بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں، مفتی حارث محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کوئی کسی کی گورنمنٹ جاب ہوتی ہے، اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کی پینشن آ رہی ہے، تو وہ پینشن بھی وراثت کے طریقے سے تقسیم کی جائے گی یا اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیے پینشن تو جو ہے وہ متعلقہ ادارے کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، تو وہ تو یہ کہ جس کے نامزد کرتے، جیسے ہمارے عام طور پر جو ہے بیوہ کے یعنی کہ جس کا انتقال ہوا اس کی بیوی کو دی جاتی ہے، تو وہ تو گفٹ ہے، وہ تو اس سے وراثت سے تعلق نہیں ہے۔ تو وہ کس کے قبضے میں آئے گی وہ پینشن؟ وہ جس کے نام وہ جو جہاں وہ جاب کرتے تھے تو وہ ادارہ جس کو نامزد کرتے ہیں، جیسے ہم عام طور پر جو ہے اس کی بیوہ کو نامزد کرتے ہیں مرنے والے اچھا، کی، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ساری رقم اسی کو ملے گی، اسی کی اس میں ملکیت ہاں ہوگی۔ اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ کیونکہ وراثت دیکھیے اس مال میں جاری ہوتی ہے کہ جو کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے وقت جو ہے جو کچھ اس کی جائیداد ہے، جو کچھ اس کی ملکیت میں ہے، یا یہ ہے کہ اگر وہ کسی ادارے میں تھا اور کچھ ایسے کوئی بھی ایسا فنڈ تھا تو اس میں یہ ہے کہ کچھ اماؤنٹ جمع ہو رہی تھی، لیکن اس میں اس کا حق آ گیا تھا، اگرچہ بالکل، وہ ملے بعد میں، لیکن وہ جو ہے اس کا حق اس ادارے کے پاس تھا، تو وہ اماؤنٹ اگرچہ ملے بعد میں، لیکن چونکہ وہ حقدار زندگی میں ہی ہو گیا تھا، وہ اگر چاہے تو نکلوا سکتا تھا، تو اس کے اندر وراثت جاری ہوگی۔ لیکن پینشن تو چونکہ ایک ایسا گفٹ ہوتا ہے متعلقہ ادارے کی طرف سے، ایک عطیہ ہوتا ہے جو کہ وفات کے بعد ہی ملتا ہے، تو جو رقم وفات کے بعد ملے، جس میں مرنے والے کا حق زندگی میں نہ آئے، تو اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ ادارہ جس کے نام کر دے تو وہی جو ہے اس کو گفٹ ہوگی، وہی اس کا مالک ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہی اپنی جائیداد، اپنا مال اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کو وراثت کا نام دے رہے ہوتے ہیں، اور وراثت کے طریقے سے ہی اس کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو وراثت کا نام دینا اور اس کو اسی طریقے سے تقسیم کرنا، یہ صحیح ہے؟ دیکھیں آج کل کافی والدین اس وجہ سے زندگی میں جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس میں جھگڑے ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی وراثت تو اس مال کو بولتے ہیں جو کسی مرتے وقت جو ہے کسی کی ملکیت میں ہو، اس میں وراثت کی تقسیم ہوگی، اور اس کے جو حصے وہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ لیکن اگر زندگی میں آپ جائیداد تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اصل میں گفٹ کی ہے، ہدیے کی ہے، اچھا، تو اس میں جو ہے بنیادی طور پر 3 اختیارات ہیں۔ سب سے ایک تو یہ ہے کہ بھائی بیٹا بیٹیوں کو برابر دے دے، اعدلوا بین اولادکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں برابری کرو۔ اگرچہ اہل علم نے فرمایا کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، واجب کے درجے میں، لیکن مستحب تو ہے، جہاں تک ممکن ہو برابری کرو۔ اب جیسے وراثت میں تو میں نے آپ کو بتا دی کہ بیٹے کا حصہ دگنا ہے، لیکن اب جب ہدیہ دینا تو سب سے بہتر صورت ہے برابر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگرچہ وہ جو زندگی میں دے رہا وہ ہے تو گفٹ، لیکن چونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی بعد میں جو ہے وراثت کی تقسیم کے وقت جھگڑے نہ ہو، تو ہے تو یہ گفٹ، لیکن چونکہ وراثت میں جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ یہ گفٹ دے رہا ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وراثت کا بھی دخل آ رہا ہے کہ ایک حیثیت سے وہ وراثت ہے، اس معنی میں کہ بھائی وراثت میں بعد میں جھگڑے نہ ہو تو میں اس کو جو ہے جلدی تقسیم کر دوں، تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ وراثت کی تقسیم پہ بھی کرنا چاہیے تھا 2/1، یہ بھی صحیح ہے۔
اور تیسرا یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مرنے کے بعد تو دیکھیں بیٹوں کا ایکول ہے سب کا، دو تین بیٹے ہیں، چار بیٹے، سب کا ایکول ہے، لیکن زندگی میں آپ تھوڑا بہت فرق رکھ سکتے ہیں کسی معقول وجہ سے. جیسے مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، وہ کیا ہے مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس لیے اس کو زیادہ دے دیا، یہ ایک بیٹے نے خدمت زیادہ کی ہے، یا ایک بیٹے کے ساتھ والدین رہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ ساری وجوہات ہیں. اب ایک بیٹے کو آپ نے جو ہے 10 لاکھ دے دیے، ایک کو 8 لاکھ دے دیے، تو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ فرق کسی معقول وجہ سے کیا ہے. اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ دو چیزیں ناجائز ہیں. ایک تو یہ کہ کسی ایک مکان ہے ایک ہی بیٹے کو دے دیا، ایک ہی بیٹی کو دیا، باقی سب کو محروم کر دیا، بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ فرق نہ رکھیں، ایک کو 1 کروڑ روپے دے دیے، ایک کو 10 لاکھ دے دیے، تو اتنا فرق جو ہے نا یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جتنا زیادہ فرق رکھیں گے تو اولاد کے دل میں کیا ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہوں گی، لڑائی آہستہ آہستہ جھگڑے. رنجشیں پیدا ہوں گی، اور وہ پھر نفرتوں میں بدل جائیں گی، آگے تک پہنچ جائے گی. تو اس میں بہت زیادہ فرق نہ رکھیں، اور فرق ہو بھی تو کچھ نہ کچھ فرق ہو، معقول وجہ سے ہو. تو یہ 3 اختیارات ہیں. البتہ اچھا اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں جو والد یا والدہ تقسیم کرتے ہیں وہ ان کے اوپر شریعت نے واجب نہیں کیا، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں ابھی بہتر لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی اہل علم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک اماؤنٹ تقسیم نہ کریں، اپنے لیے خاص کر لیں، یا ایک پراپرٹی اپنے لیے خاص کر لیں، تاکہ بھائی ان کی جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ کسی کے آگے جو ہے وہ محتاج نہ ہو. صحیح. کہ بھائی سارے ہی تقسیم کر دیا، اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ بعض اولاد کو تو خیال بھی نہیں ہے اپنے والدین کا، احسان فراموش ہو جاتے ہیں. اور جو ہے پھر یاد یہ کہ پھر ظاہر سی بات ہے آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا، تو اب جو خوددار آدمی ہوگا اس کو سوال کرنے سے بھی کیا ہے آر محسوس ہوگی. تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بھائی ایک حصہ کیا ہے وہ آپ جو ہے اپنے لیے رکھیں. اگر آپ ساری جائیداد پہ تقسیم کر رہے ہیں، آپ پھر وہ حصہ جو ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد شرعی طور پہ شرعی اعتبار سے جو ہے تقسیم ہو جائے گا وارثوں میں. اچھا مفتی صاحب، شریعت میں وراثت کو جلد تقسیم کرنے کا حکم ہے، تو اس کے کیا آداب ہیں، کس طریقے سے سوال کیا جائے وراثت کو تقسیم کرنے کے بارے میں؟ کیونکہ ہر کوئی ہچکچا رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ سوال کرے گا تو دوسرے بھائی بہن اس کو یہ بولیں گے کہ اس کو دیکھیں مال کی جلدی ہے. تو اس کے کیا طریقہ ہے، کیسے ممکن ہے یہ؟ دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا کہ وراثت کی تقسیم میں جو ہے جو جلدی کرنا ہے اور بلا وجہ تاخیر سے بچنا ہے، تو بہت ساری حکمت ہیں. تو اصل تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اب یہ صحیح. کہنا کہ بھئی اس کو مال کی جلدی ہے یا نہیں ہے، تو سوال یہ کہ جس کے پاس وہ مال ہے تو سب سے زیادہ کیا لالچ تو پھر اس کو ہوئی. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے درست نہیں ہیں، بلکہ جلد از جلد اس کو تقسیم کرنا چاہیے. اور دیکھیں جتنی جلدی تقسیم ہوگی اتنی زیادہ محبتیں قائم رہی، ہر ایک کو اس کا حق مل گیا، ہر ایک اس میں جو ہے اپنے تصرف کرنے کا جو ہے اس کو اختیارات حاصل ہے. جو اس کے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پہ جو ہے وہ. اور دیکھیں ایک بات عجیب علماء نے لکھی کہ وراثت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، کیونکہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب جو وارث ہیں ان کو بغیر محنت کے کیا ہے وراثت میں حصہ مل گیا. اس لیے اولاد کا جو حصہ ہے وہ بات ذہن میں رکھیے وہ مرنے کے بعد ہے، وہ زندگی میں نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا زندگی میں تو اگر وہ چاہتے تو تقسیم کرے، نہیں چاہتے تو نہیں تقسیم کرے. باقی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ بھی بات سمجھ لیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. یہ سوال کیا ہے بھائی فریج ہے، واشنگ مشین ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ بھائی ایک بولے میں نے واشنگ مشین لے لی، ایک کہتا ہے میں نے جو ہے سلائی مشین لے لی، ایک نے جو ہے والد صاحب کا موبائل لے لیا. تو یہ بالکل کر سکتے ہیں، اور اس میں قیمت کو بنیاد بنائے تو اور اچھا ہے. جیسے کسی نے موبائل لے لیا 50,000 کا، تو دوسرے کو واشنگ مشین دے دے اور کوئی اور چیز دے دے، 50,000 پورے کر دے اس کے. اچھا. تو چیزوں کو تقسیم کر لیں قیمت کی بنیاد پر. اور ایک صورت تو بالکل واضح کہ سب کو کیش تقسیم کر لیں. دونوں طریقے درست ہیں. اچھا، اگر چیزوں کو تقسیم کر رہے ہوں رضامندی سے اور ان وارثوں میں کوئی نابالغ بچہ ہو، تو اس کی بھی رائے کا اعتبار دیکھیں ہوگا؟ ہاں بہت اچھا سوال کی کہ اگر کوئی نابالغ ہے تو چونکہ نابالغ جو ہوتا ہے تو اس میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو شریعت نے اس کی رضامندی کا بھی اعتبار نہیں کیا. تو اس کا جو حصہ ہے وہ سنبھال کے رکھیں. اب اگر سب چیزیں بیچ کے کیش میں آ رہا ہے اس کا حصہ 1 لاکھ، تو شریعت نے کہا کہ بھائی کوئی ایک وارث جو ہے جو سمجھدار ہو، دیانتدار ہو، وہ اس کو حصہ سنبھال کے رکھ لے، اور وہ اس حصے میں سے جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں اس پہ وہ خرچ کر سکتا ہے اسی کے پیسے. اچھا. وہ اہل علم سے اس کی تفصیل پوچھ لے جس وقت مسئلہ پیش آئے. اور اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ میں نے کہا کہ چیزیں بھی جو کہ چونکہ اس کی ویلیو لگائی جاتی ہے تو وہ اس میں سے بھی کوئی ایک چیز اس کے لیے رکھ لی، یہ بھی صحیح ہے.
اچھا مفتی صاحب، مکان کو بیچنے پہ بعض اوقات خرچہ آ رہا ہوتا ہے، اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، یا فائل کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ بھی مسائل ہوتے ہیں، تو اس جو خرچہ آ رہا ہے وہ خرچہ کون برداشت کرے گا؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا کہ مثال ایک وراثت کا ایک مکان ہے، اب اس کو بیچ نہیں بک رہا، تو اب جیسے بروکر کو آپ بیچ میں ڈالتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، بس اوقات جو ہے وہ اس کو کسی ایک وارث کے نام ٹرانسفر کرانا پڑتا ہے، ڈاکومنٹس بنتے ہیں، یہ سارے اخراجات ہیں. تو جتنے بھی اخراجات ہیں اس کو بیچنے کے اوپر، تو اس کا اصول یہ ہے کہ جس کا جس تناسب سے پرسنٹیج سے حصہ ہے اس کے بقدر اس کے اوپر آئے گا. مثال کے طور پر جیسے مرنے والے کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، اور مکان کو بیچنے میں 50,000 اوپر سے خرچہ لگ گیا، بروکر کی فیس ہے، پیپرز بن رہے ہیں، تو 20,000 روپے جو ہے بچے برداشت کریں گے بیٹے، اور 10,000 روپے بیٹی برداشت کرے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں جب والد کا انتقال ہو گیا تو آٹومیٹک وارث اس کے مالک بن گئے. صحیح. تو ایک چیز جو ہے جب اس میں 3-4 پارٹنر ہو، 3-4 اس کے مالک ہو، تو اس پہ جو بھی خرچہ آتا ہے تو جس تناسب سے جس پرسنٹیج سے آپ کی ملکیت اس کے اندر ثابت ہوتی ہے تو اسی حساب سے خرچے آپ اٹھائیں گے. جیسے ایک گاڑی ہے مثال کے طور پر، اور ہم دونوں نے مل کے لیے، اب اگر ہم دونوں نے آدھے آدھے پیسے ملائیں، اب اس گاڑی میں کوئی خرچہ آ گیا تو خرچہ بھی آدھا برداشت کریں گے. لیکن جب ہم نے گاڑی لی تھی تو مثال کے طور پر پیمنٹ جو ہے 60% میں نے کی تھی، 40% آپ نے کی تھی، تو اسی تناسب سے خرچے بھی ہم برداشت کریں گے. تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے. جزاک اللہ مفتی صاحب، قیمتی وقت دینے کا شکریہ. بہت قیمتی اور بہت اہم موضوع پہ آپ نے شرعی رہنمائی دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.